السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت مسنون ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں ان کی یاد دہانی ہر جمعہ کو اس لیے کروائی گئی کہ پورا ہفتہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو ہم 10 آیات کر کے اس پہ غور کرتے ہیں کہ کون سی آیات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا کے فتنوں میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دجال کا فتنہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دجال کے فتنے سے اس طرح ڈرتے تھے گویا وہ آج یا کل نمودار ہو جائے گا، اور اس سے محفوظ رہنے کی عملی تدابیر بھی کرتے تھے۔ ہم دجالی دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور کتنے غافل ہیں۔ سورہ الکہف میں ہر مسلمان اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایمان کی سلامتی و استقامت کا طریقہ کار موجود ہے۔ تو پہلی 10 آیات میں سے کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اپنے بندے پہ اتارا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کا ذکر کیا ہے۔ عبد اور معبود، یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ رشتوں میں جو تعلق حقیقی ہوتا ہے وہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ماں بیٹی کا رشتہ، اولاد کا والدین سے رشتہ، یا اس کے علاوہ دوسرے رشتے ہیں، چچا بھتیجا، خالہ بھانجی، اس طرح کے رشتے جو محبت اور احترام اور احساس کا موجب ہوتے ہیں وہ اصل رشتہ ہے۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان جو حقیقی تعلق ہے وہ عبد اور معبود کا ہے۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے پکارا ہے وہ اپنے تعلق کا ایک بہترین احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد کہہ کے یہ اظہار کیا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کو، ان کی بندگی کو تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کو تسلی دی ہے کہ آپ میرے بندے ہیں۔ سب سے پیار کا رشتہ یہی رشتہ ہے اللہ کا اور بندے کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ میں نے اپنے بندے پہ اتارا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ کتاب سمجھنے کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے۔ خوشخبریاں اور ڈراوے واضح ہیں، اور پھر توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اور مبلغین کا کام بھی حق کو مکمل پہنچا دینا ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری نبی اور مبلغین پہ نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ مبلغین اور داعی کیا واقعی اپنی زندگی کو اتنی مشقت میں ڈال کے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں؟ اگر نہیں پہنچا رہے تو وہ ابھی پیچھے ہیں اس بات سے کہ قبول کی جائے۔ قبولیت کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہر ممکن کوشش کرنے کا کام ہے داعی کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی ساری نعمتیں اللہ نے بندوں کو اس لیے دی ہیں کوئی ان کو استعمال میں لا کر اچھے عمل کرتا ہے اور کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ ایک مقابلہ ہے، مسابقہ ہے بندوں کے درمیان کہ کون اللہ تعالیٰ کا زیادہ فرمانبردار ہے اور کون زیادہ اچھے کام کرتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے والوں میں بھی کون زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا آخرکار ایک دن زمین صاف میدان بنا دی جائے گی اور یہ دنیا کی عارضی رونق ختم کر دی جائے گی۔ یعنی یہ عارضی رونق، جیسے کہ ہم ایک شادی کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں اور وہ عارضی ہوتا ہے تو اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کی رونق اسی طرح عارضی طور پہ بنائی ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ غار کے واقعہ سے توحید اور آخرت کی دلیل ملتی ہے، اور یہ کہ توحید اور آخرت کو ماننے والوں کو ہر حال میں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جب حالات سنگین ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست فرما دے۔ جب ہم ہر جمعہ کو اپنی کتاب پہ، اللہ کے بندے اور رسول پہ، توحید اور آخرت پہ ایمان کی تجدید کرتے ہیں
اور اپنے پراگندہ معاملات پہ دعا کرتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے اور ایمان کا نور دل کو جگمگاتا ہے۔ یہ 10 آیات کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں 11 سے، ان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننے اور آخرت پہ یقین رکھنے والے نوجوانوں کے واقعہ سے یہ سبق ملتے ہیں۔ اپنے ایمان پہ استقامت رکھنی چاہیے، اور ایمان کو شدید خطرہ ہو تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے محفوظ مقام پہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ کسی واقعہ کے بارے میں غیر ضروری باتوں کی کرید پہ اپنا وقت اور توانائیاں لگانا بیکار ہے۔ اس واقعہ میں صاحب اختیار لوگوں نے نوجوانوں کی وفات کے بعد ان کی قبروں پہ عمارت بنانے کی جو رائے دی تھی، اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن پاک میں مزار بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ شریعت محمدی میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو ایک خاص بات، مومن اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی بات کرے تو انشاءاللہ کہنا فرض ہے۔ جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اور اپنی خواہشات نفس ہی کو مقدم سمجھتا ہو، مستقل مزاجی نہ ہو، افراط و تفرید کا شکار ہو، ان بری صفات کے حامل فرد کا کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ ایسے سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ رب کا کہنا برحق ہے، نافرمان کو دوزخ سے ڈرایا گیا ہے اور اطاعت گزار کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہر جمعہ کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ دجالی فتنے سے ہر مومن مرد اور عورت کے ایمان کو خطرہ ہے۔ وہی اپنے ایمان کو بچا پائیں گے جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہوگا اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہوگا۔ یہ 31 آیات تک کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد کے واقعہ میں، یعنی 32 سے 42 تک کی آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس میں ایک باغ والوں کا ذکر ہے، تو اس سے کیا چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ مال و دولت، جاہ و اقتدار پہ فخر کرنا، اس کو اپنے زور بازو کا کمال سمجھنا، تکبر کرنا، دوسرے کو حقیر جاننا، قیامت سے انکار، آخرت کی جواب دہی سے غفلت برتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے اور نعمتوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اپنی یا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اپنے دوست، احباب، متعلقین میں سے کسی کو غلطی کرتے دیکھیں تو اسے درست بات کی نشاندہی کر کے خیرخواہ ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے تو اس کو تذکیر کی جائے کہ یہ اللہ القادر کی تقسیم ہے، وہ ان حالات کو بدل بھی سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تنبیہ آئے تو انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، غلطی کو سدھار لینا چاہیے۔ اس واقعہ سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ تکبر، فخر و غرور، انکار آخرت بھی اللہ سے کفر اور شرک ہے، اور امت مسلمہ کے لیے مال و دولت، جاہ و اقتدار کی ہوس دجالی فتنہ ہے۔ 42 نمبر آیت میں اس واقعہ کا نچوڑ یہ ہے کہ کارسازی کا اختیار صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو اللہ تعالیٰ دکھائے۔ اس کے آگے والی آیات پہ ہم دیکھتے ہیں 43 سے 59 تک کی آیات میں کیا اسباق ہیں ہمارے لیے۔ اس میں ہمارے سیکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ اپنے مال و متاع پہ فخر و غرور کرنے، کم حیثیت والوں کو حقیر سمجھنے اور اسے اپنے زور بازو کا کمال سمجھنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ دنیا کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ ساری رونق عارضی ہے اور ہنگامی ہے۔ مال اور دولت صرف دنیا کی زینت ہیں، باقی رہنے والی چیز صرف اعمال صالحہ ہیں، اور انسان کو اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہر وقت قیامت کی گھڑی کو یاد رکھنا چاہیے جب سارے انسان اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا رجسٹر لے کر رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دے رہے ہوں گے۔ قصہ آدم و ابلیس سے یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ شرک کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور سارے مشرکوں اور جن کو شریک بنایا ہوا تھا ایک ساتھ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے اس مہلت عمر سے فائدہ اٹھا کر قرآن پاک میں جو مثالیں دے کر نصیحتیں کی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کا انجام پچھلی قوموں کی طرح باعث عبرت ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ غفلت کا پردہ اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی اور ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے۔ اللہ رب العزت درگزر کرنے اور رحمت فرمانے والا ہے، اس لیے وہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، مگر جب مہلت ختم ہو جائے تو کوئی راہ فرار نہیں مل سکتی۔ گزشتہ لوگوں اور قوموں کے واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہیں، ان پہ غور و فکر کر کے اپنا محاسبہ اور اصلاح کرنا ضروری ہے۔
باقی سورہ الکہف کی آیات پہ انشاءاللہ ہم اس میں سے جو بھی باتیں عمل کی ہیں اور جو نکات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔